جامعہ تعلیم الدین سیڈاگر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور مزید اپڈیٹس پانے کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ لائک، شیئر اور کمنٹ لازمی کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم۔ مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ قابل سخت تعظیم و تکریم اساتذہ علم و فن، حضرات اساتذہ کرام اور حاضرین مجلس، اسلام دنیا کا سب سے بڑا عملی مذہب ہے۔ اس کے ماننے والے سوا ارب لوگ دنیا کی کل آبادی کا 5واں حصہ ہے، یعنی دنیا میں موجود ہر 5واں شخص مسلمان ہے۔ اس کے آغاز سے اب تک 14.5 صدیاں گزر چکی ہے۔ یہ 5 درجن ممالک کا سرکاری مذہب ہے اور دنیا کے بیشتر ریاستوں میں مسلمان بھاری اکثریت میں آباد ہے۔ اس تجزیے سے میں آپ کے سامنے یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کوئی اجنبی تصور نہیں بلکہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اس کی تعلیمات، اس کی تاریخ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی اور روحانی کمالات سے پوری دنیا آگاہ ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انفارمیشن کے انبار کے حامل اس دنیا میں ہمیں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام محبت و امن کے متعلق جلسے اور سیمینار منعقد کرنے کی ضرورت بھی پیش آتی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو ہمیں 2 وجوہات سمجھ میں آتی ہیں۔ نمبر 1 ہماری داخلی اور اندرونی کیفیت، نمبر 2 درپیش خارجی اور باہر کی صورتحال۔ داخلی کیفیت سے مراد اہل اسلام کی باہم تفرقہ بازی، ماردار، قتل و غارت گری اور فساد انگیزی ہے، جس میں کم و بیش پورا عالم اسلام ہی شامل ہے۔ بین الممالک اختلاف، بین المسالک اختلاف ہے، اور پھر ہر ملک کے اندر رہنے والے لوگ معمولی مسائل پر درجنوں گروپوں میں نہ صرف تقسیم ہیں بلکہ باہم دست و گریباں بھی ہیں۔ محترم سامعین، خارجی صورتحال سے مراد اسلام مخالف قوتوں کی دشمنی، مخالفانہ سازشیں اور عالمگیر منفی پروپیگنڈا ہے۔ آج جبکہ مسلمان ہر طرف سے غیروں کے ظلم و ستم کے شکار بھی ہو رہے ہیں اور ان پر الزام بھی لگ رہا ہے کہ وہ دہشت گرد ہے، ان کی تاریخ وحشیانہ مظالم سے بری پڑی ہے، اسلام جہاں بھی پھیلا وہ تلوار کے زور پر پھیلا، وغیرہ وغیرہ، ان کی یہ ساری کاوشیں در حقیقت تاریخ کی سب سے بڑی سچائی کو جھٹلانے کی مترادف ہے۔ بطور امت قومی اور ملی سطح پر، بطور مسلمان انفرادی اور ذاتی سطح پر پھیلائی جانے والی غلط فہمیوں اور سازشوں کا توڑ ہر فریق پر واجب ہے۔ یہی وہ بڑا چیلنج ہے جو اس وقت اسلام کو پھر ایک مرتبہ درپیش ہے، اس لیے کہ یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے۔ ستیزہ کر رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کر رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ملکتی۔ محترم حضرات، جہاں تک سوال ہے قیام امن اور رواداری کے متعلق اسلام اور اسوہ حسنہ کی تعلیمات و تفصیلات کا، تو میں یہاں قرآن و حدیث اور تاریخ اسلام سے دلائل کے انبار لگانے کی بجائے صرف یہ کہنا یہ مناسب سمجھوں گا کہ اسلام ہے ہی امن کا دین، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات از اول تا آخر انسانیت پرور رواداری اور امن و تحفظ کا عملی دستور ہے۔ اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی کہ لفظ اسلام سلامتی سے اور لفظ ایمان امن سے محفوظ ہے۔ عزیزان ملت، دوسری جنگ عظیم کے دن پہ پوری دنیا بارود اور آتش اسلحے کے نشانے پر تھے۔ ہیروشیما اور ناگاساکی پر امریکہ ایٹم بم برسانے میں بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کر رہا تھا۔ دنیا ایک مہم اور ڈراؤنے خوف میں مبتلا تھی، امن کی کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی تھی، انسانی لاشوں پر ابلیس کا لفظ جاری تھا۔ کل ملا کر 1,06,00,000 انسانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ آدمیت کی اس بے بسی اور انسان کی بے حسی کو دیکھتے ہوئے یوروپ کے مشہور
فلسفی اور ڈرامہ نگار برنارڈ شاہ نے کہا تھا کہ آج اگر پیغمبر امن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم مان لیا جائے اور ان کے پیغام امن کو اپنا لیا جائے تو امن قائم ہو سکتا ہے۔ محترم سامعین، ہاں وہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو صرف مسلمانوں کے نہیں بلکہ دنیا کے ہر مظلوم و مقہور شخص کی امید ہے، ہر بیمار کے مسیحا، ہر درد کی دوا ہے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے ہیں، ان کی بارش کرم سب پر برستی ہے، ان کی رحمت کا سائبہ سب پر گشادہ ہے۔ یہ آرزو ہے کہ اپنے آقا کو دھڑکنوں کا سلام لکھو، یہ آرزو ہے کہ اپنے آقا کو دھڑکنوں کا سلام لکھو، نظر سے شبنم کے موتی لے کر میں ان کے قدموں کے نام لکھوں، میں ایک ادنا سا امتی ہوں میں کیسے ان کا مقام لکھوں، میں ایک ادنا سا امتی ہوں میں کیسے ان کا مقام لکھوں، خدا سے الفاظ سحر عطا ہو تو میں ان کا مقام لکھوں۔ محترم سامعین، ہم اس نبی کی رحمت، رسول انسانیت، غمگسار بے کشا، شفیع مذنبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کا کون سا گوشہ ملاحظہ کرے۔ جب وہ 12 سال کے تھے تو مکہ کے مظلوم عوام کے دکھوں میں شریک ہوئے، حلف الفضول سے لے کر تنصیب حجر اسود کے باقیہ تک فساد اور خون خرابے کے امکانات کو قابو کرتے رہے۔ کیوں پیغمبر امن صلی اللہ علیہ وسلم کے عصبیت کو تکلیف پہنچائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان شعب ابی طالب میں محصور ہو گئے، پھر دعوت حق کے خاطر طائف تشریف لے گئے تو خون آلود حالت میں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی درخواست پر فرمایا تھا وعید رحمہ، قریش مکہ کی زیادتیاں بڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت خاموشی سے ہجرت فرما لیا۔ بالآخر عزیزان گرامی، پیغمبر امن صلی اللہ علیہ وسلم نے عوام الناس کو خوفناک تمدنی قفس سے نکال کر امن و شانتی کی آزاد فضاؤں میں اڑنے کا موقع عنایت فرمایا۔ ہاں، اولاد آدم کے سامنے ایک راہ نجات کھل گئی، کاروان زندگی جو رہزنوں کے درمیان گرا پڑا تھا وہ پھر فلاح و ارتقاب کی راہوں پر گامزن ہو گیا۔ یوں پیغمبر امن صلی اللہ علیہ وسلم خلق خدا کے لیے نجات دہندہ بن کر تشریف لائے تھے۔ کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، جب ظلم ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے، وما توفیق الا باللہ۔